شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے پررونق باغات اگائے۔ ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو منحرف قوم ہیں۔ یہ بت بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا وہ بہتر ہے جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ بالا تر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے؟ اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو۔ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ماند پڑ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ اور کفار کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ اس قسم کا وعدہ بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا رہا ہے، یہ تو قصہ ہے پاری نہ کے سوا کچھ نہیں۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا ہے، اور اے رسول ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر دل تنگ ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے ممکن ہے جن بعض باتوں کے لیے تم اجلت چاہ رہے ہو وہ تمہارے پس پشت پہنچ چکی ہوں، اور بتحقیق آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بتحقیق آپ کا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں بیان کر دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا آپ اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ ہی بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ در حقیقت لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھیں، پھر انہیں روک دیا جائے گا۔ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ ابھی تم انہیں اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے، اور تم کیا کچھ کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے بات ان کے خلاف پوری ہو کر رہے گی اور وہ بول نہیں سکیں گے۔
کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو روشن بنایا؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ اور جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات خوف زدہ ہو جائیں گی، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے، اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ اس وقت یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کی صنعت ہے، جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے۔ وہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ اس دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا پس انہیں اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا تمہیں اپنے کیے کے علاوہ کوئی اور جزا مل سکتی ہے؟ اے رسول، آپ یہ کہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں، جس نے اسے محترم بنایا اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اس کے بعد جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہی میں چلا جائے اسے کہہ دیجئے میں تو بس تنبیہ کرنے والا ہوں، اور کہہ دیجئے ثناء کامل اللہ کے لیے ہے۔ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ تاسین میم۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اہل ایمان کے لیے حقیقت کے مطابق سناتے ہیں۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بے بس کر رکھا تھا۔ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں، اور ہم انہی کو وارث بنائیں، اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں، اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائیں، اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا میں ڈال دیں، اور بالکل خوف اور رنج نہ کریں۔ ہم انہیں آپ کی طرف پلٹانے والے اور انہیں پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بن جائیں۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر والے خطا کار تھے۔ اور فرعون کی عورت نے کہا، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور ادھر مادر موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ایمان رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور مادر موسیٰ نے ان کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ تو وہ موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہیں کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ پہلے سے حرام کر دیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ اور اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور غم نہ کرے، اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ رشد کو پہنچ کر تن و مند ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے بے خبر تھے، پس وہاں دو آدمیوں کو لڑتے پایا، ایک ان کی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔
تو جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ نے اس دوسرے کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر موسیٰ نے کہا، یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بے شک وہ صریح گمراہ کن دشمن ہے۔ کہا، پروردگارا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس مجھے معاف فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرے رب، جس نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں ہوں گا۔ موسیٰ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھانپنے کی حالت میں تھے۔ اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد مانگی تھی وہ آج پھر اس موسیٰ سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، تو یقیناً صریح گمراہ شخص ہے۔ جب موسیٰ نے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کر دینا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ کیا تم زمین میں جابر بننا چاہتے ہو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے؟ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، دربار والے تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، پس یہاں سے نکل جا، میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ہوئے، خطرہ بھانپتے ہوئے وہاں سے نکلے، کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے قوم ظالمین سے بچا۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگوں کی ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور دیکھا ان کے علاوہ 2 عورتیں اپنے جانور روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے کہا، آپ دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں بولیں، جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر واپس نہ پلٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گئے اور کہا، پالنے والے، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو وہ کہنے لگے، خوف نہ کرو، تم اب ظالموں سے بچ چکے ہو۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے ابا، اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہو۔ شعیب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کو لے کر چل دیے تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے اہل سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک مقام میں درخت سے ندا آئی، اے موسیٰ، میں ہی عالمین کا پروردگار اللہ ہوں، اور اپنا عصا پھینک دیجئے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو سانپ کی طرح حرکت کرتے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آئیے اور خوف نہ کیجیے، یقیناً آپ محفوظ ہیں۔ اے موسیٰ، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیجئے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف سمیٹ لیجئے۔ یہ 2 معجزے آپ کے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے ہیں، بتحقیق وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔
لہٰذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ فرمایا، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے، اور ہماری نشانیوں معجزات کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ دونوں اور آپ کے پیروکاروں کا ہی غلبہ ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ہماری واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں سے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا پروردگار اسے جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا۔ اے حامان، میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹ بنا دے، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میرا تو خیال ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ چنانچہ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور یہ خیال کیا کہ وہ ہماری طرف پلٹائے نہیں جائیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ پس دیکھ لو ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے انہیں ایسا رہنما بنایا جو آتش کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن یہ کبھی چہرے والے ہوں گے۔ اور بتحقیق ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد لوگوں کے لیے بصیرتوں اور ہدایت و رحمت کا سرچشمہ بنا کر موسیٰ کو کتاب دی، شاید لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ اس وقت طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہ تھے، لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، اور نہ آپ اہل مدین میں سے تھے کہ انہیں ہماری آیات سنا رہے ہوتے، لیکن ہم ہی ان تمام خبروں کے بھیجنے والے ہیں۔ اور آپ طور کے کنارے پر موجود نہ تھے جب ہم نے ندا دی تھی، بلکہ آپ کا رسول بنانا آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کریں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ یہ کہنے لگیں، ہمارے رب، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، جیسی نشانی موسیٰ کو دی گئی تھی ایسی نشانی انہیں کیوں نہیں دی گئی؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو قبل ازیں موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جادو ہیں، اور کہا، ہم ان سب کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے، پس اگر تم سچے ہو تو تم بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخش ہو، میں اس کی اتباع کروں گا۔ پس اگر وہ آپ کی یہ بات نہیں مانتے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ بس اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ اللہ ظالموں کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ اور بتحقیق ہم نے ان کے لیے ہدایت کی باتیں مسلسل بیان کی، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جنہیں ہم نے اس سے پہلی کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے۔ انہیں ان کے صبر کے صلے میں دوبارہ اجر دیا جائے گا، اور یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں، اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں،
ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے۔ اے رسول، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندے اپنی معیشت پر نازاں تھے، ان کے بعد ان کے مکانات آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی تو وارث تھے۔ اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے، اور جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہ تھے مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوئے۔ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان فراہم کر دیا ہے؟ پھر وہ قیامت کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟ جن پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار، یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا۔ اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ تو یہ انہیں پکاریں گے، لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت تمنا کریں گے کاش وہ ہدایت پر ہوتے، اور اس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا جن سے رسولوں کو جواب دیا ہے، اور اس دن وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ لیکن جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، انہیں انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ پاک و بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور آپ کا پروردگار وہ سب باتیں جانتا ہے جنہیں ان کے سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثناء کامل اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ کہ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم چشم بصیرت سے دیکھتے نہیں ہو؟ اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن میں اللہ کا فضل روزی تلاش کرو، اور شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے، اپنی دلیل پیش کرو۔ اس وقت انہیں علم ہو جائے گا کہ حق بات اللہ کی تھی، اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب ناپید ہو جائیں گے۔ بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا، اور ہم نے قرآن کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بارگراں تھی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا،
اترانا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا، یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھیں، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو دنیا پسند لوگوں نے کہا، اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، تم پر تباہی ہو، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والے ہی حاصل کریں گے۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی نصرت کے لیے موجود نہ تھی، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ اور جو لوگ کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، دیکھتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ دیکھتے نہیں ہو کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اے رسول، جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ یقیناً آپ کو بازگشت تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے، میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے۔ اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے، لہٰذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنیں۔ جب یہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں تو کہیں یہ آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، اور آپ مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت کا حق اسی کو حاصل ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اور بتحقیق ہم ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں، کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں۔ برائی کے مرتکب افراد کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو وہ باخبر رہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے ہی والا ہے، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو شخص جفاکشی کرتا ہے تو وہ صرف اپنے فائدے کے لیے جفاکشی کرتا ہے، اللہ تو یقیناً سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی ضرور دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھ جائیں گے جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا، تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں ہم بہر صورت صالحین میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں اذیت پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو عذاب الہی کی مانند تصور کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کا حال خوب معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافق کون ہیں۔ اور کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، البتہ یہ لوگ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے ضرور پرسش ہوگی اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھتے رہے ہیں۔ اور بتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر طوفان نے انہیں اس حال میں اپنی گرفت میں لیا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بس بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا تم اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی تکذیب کی ہے، اور رسول کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کرے۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ کہہ دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے خلقت کی ابتدا کیسے کی، پھر اللہ دوسری خلقت پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ وہ کہیں انہیں قتل کر ڈالو یا جلا دو، لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا تم صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ اس وقت لوط ان پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور انہیں دنیا ہی میں اجر دے دیا، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اور لوط کو بھی رسول بنایا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بلا شبہ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی محافل میں برے کام کرتے ہو؟ پس ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ وہ کہیں ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لوط نے کہا پروردگارا ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما، اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے
ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے ہم اس بستی کے باسیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے باشندے یقیناً بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں، ہم انہیں اور ان کے اہل کو ضرور بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ ہوئے، تو فرشتوں نے کہا خوف نہ کریں نہ ہی محزون ہوں، ہم آپ اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں اس بدعملی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اور بتحقیق ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری کے شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ پس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا، اور بتحقیق ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کیا اور انہیں راہ راست سے روکے رکھا، حالانکہ وہ ہوش مند تھے۔ اور قارون و فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بتحقیق موسیٰ واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہماری گرفت سے نکل نہ سکے۔ پس ان سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لیا، پھر ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے اور کچھ کو چنگھاڑ نے گرفت میں لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، مگر یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہے، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر ان کو علم رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔